السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہد۔ آج میں دو کپلز کی جو سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ لڑکی کا نام رانی ہے اور لڑکے کا نام عمر ہے۔ اب لڑکی اس وقت جو کہ مڈل پاس تھی، جسے ہم 8 کلاس کہتے ہیں، اور جو لڑکا ہے وہ مطلب کہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا۔ اب اس لڑکی کی خاندان کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اپنے ریلیٹیوز ہونے کی وجہ سے، اپنے عزیز رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی شادی اس عمر کے ساتھ، جو کہ صرف بتایا یہ جاتا تھا کہ وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، کسی آفس میں کام کرتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا آفس ہے، کس طرح کا آفس ہے، کہ وہ کون سا کام کرتا ہے۔ بہرحال جب اس کی رانی کی، یعنی جو شہزادی کے نیم سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی شادی جب عمر سے ہو جاتی ہے تو کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد جو شہزادی کا رویہ ہے عمر کے ساتھ وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے شادی کے دنوں کے اندر تھا، اب ایسا رویہ اب نہیں رہا۔ اب جب عمر جاب سے، کام سے واپس آتا گھر، تو سویٹ سے بھرا ہوتا تھا، شرابور ہوتا تھا، کام کی وجہ سے وہ تھکا بھی ہوتا تھا، اور اس کے جو کہ کپڑے تھے، جو اس کا ڈریس ہوتا تھا، وہ پسینے سے فل بھرا ہوا تھا اور اس سے سمیل آتی تھی۔ اب یہ چیز دیکھ کے جو شہزادی تھی وہ تھوڑا سا اس سے نفرت کرنے لگی، اس سے دور رہنے لگی، کیونکہ وہ یہ چیز کو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب چونکہ اس کی وجہ سے یہ جو کنڈیشن چل رہی تھی عمر کے ساتھ، اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ اس سے اب تھوڑے سے دور رہنے لگی تھی۔ اب ایک دن عمر نے شہزادی سے کہا کہ دیکھو شہزادی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تمہیں کوئی بھی مطلب جو تم نے اپنی ضروریات زندگی کی کوئی چیزیں لینی ہیں، خریدنی ہیں، تب جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو انہیں مجھے بتانا ہے، لیکن مجھے اور اس گھر کو تم نے کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو ایک دن عمر کام پہ چلا جاتا ہے تو شہزادی اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے، اپنے میکے پہنچ جاتی ہے، مینس کہ سوری میں لفظ یہاں سے تھوڑا سا غلط بول گیا، مطلب کہ وہ اپنے میکے پہنچ جاتی ہے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ اپنے میکے والوں کو یہ کہتی ہے کہ میں نے عمر کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے عمر کچھ کھانے کو نہیں دیتا ہے، میں وہاں پہ پاورٹی کی جو کہ لائف سپینڈنگ کر رہی ہوں، میں وہاں پہ ایسی غریبوں والی زندگی، یتیموں بیواؤں والی زندگی میں وہاں پہ بسر کر رہی ہوں، تو میں لہٰذا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں اس سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں، میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اب بہرحال انہوں نے سمجھایا، چلے عمر آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، اگر یہ رکھ نہیں سکتا تھا تو اس نے شادی کیوں کی تھی؟ وہ عمر جب گھر میں آیا تھکا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی نہیں ہے، تو وہ سیدھا شہزادی کے مطلب میکے پہنچ گیا۔ اب جب میکے آیا تو بیٹھے، شہزادی کا تایا بھی تھا، تو باتیں سٹارٹ ہوئیں۔ تو تائے نے عمر سے کہا کہ بیٹے دیکھو، اگر تم شہزادی کو نہیں رکھ سکتے تھے تو تم نے اس سے شادی کیوں کی تھی؟ تمہیں پتہ تھا میں گھر نہیں چلا سکتا، میں اتنا مطلب نہیں ہوں، اتنا سٹیبل نہیں ہوں، تو آپ نے کیوں شادی کی تھی اس کے ساتھ؟ اب شہزادی یہ کہتی ہے کہ میں عمر کے ساتھ تب ہی رہوں گی جب یہ مجھے 15-20 ہزار روپیہ لا کے دے گا۔ کیا تم اگر شہزادی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو تم اتنے پیسے اس کو منتھلی دے سکتے ہو؟ تو عمر خاموشی سے بات سنے جا رہا تھا اور اس بات پہ اس نے سر ہلا دیا۔ اب شہزادی کو لگا میری تو یہ جان نہیں چھوڑنے والا، مجھے تو یہ طلاق نہیں دے گا، اب کیا کیا جائے؟
بہرحال اسے اس بات پہ آمادہ کر کے گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، گھر سے اپنے خاوند عمر کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جب گھر واپس آ جاتی ہے تو کچھ دن کے بعد اب چونکہ عمر جو ہے ہر منتھلی کے منتھلی پیسے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا شہزادی کہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے تم جا کے لے کے آ سکتی ہو۔ اب چونکہ یہ جو کہ ٹائم گزرا، کچھ دن گزرے، تو پھر شہزادی کی ایک سہیلی، تو وہ تھوڑی سی رچ تھی، وہ امیر ٹائپ لڑکی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو وہی ہیبٹ اس کے اندر کنورٹ ہوئی تھی۔ تو وہ بھی اسے جب یہ اس سے اپنے خامد کی شکوے شکایتیں کرتی، اس سے بات چیت کرتی، تو وہ اسے یہ کہا کرتی تم اس کو چھوڑ دو، تم اچھی خاصی پڑھی لکھی ہو۔ تو یہ بھی اس سے یہ شکایتیں کرتی تھی کہ میرے یہ جو انہوں نے پلے باندھ دیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس سے سمیل آتی ہے، پتہ نہیں مجھے طلاق بھی نہیں دیتا، میری جان کس طرح اس سے یعنی مجھے کیسے نجات اس سے ملے گی، یہ تو چھوڑنے والا نہیں۔ اب چونکہ یہ گاڑی باتیں کرتے جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے، اب جب وہاں شاپنگ مال میں پہنچتے ہیں تو یہ اور اس کی سہیلی جیسے ہی دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہیں شاپنگ مال کے، تو یہ تو وہاں ساکن ہو جاتی ہے، ایسے جیسے ایک اسٹیچو بنا کھڑا ہو گیا وہاں، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، جیسے گویا کوئی زمین کھینچ کے کوئی لے گیا ہو، کوئی زمین ایسے جیسے کہ اس کے پاؤں سے نکل چکی ہو اور وہاں نیچے ایسے کھڑی ہے۔ اب چونکہ یہ دیکھتی کیا ہے، سامنے اسے اپنا خاوند نظر آتا ہے، وہی پٹے پرانے کپڑے، پسینے سے بھیگا ہوا ہے، ہاتھ میں روٹی پکڑے اور اوپر سر کے سامان ہے، سر کے اوپر گٹھری ہے۔ اب یہ دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، یہ اپنے آنسو کو روک نہیں رہی، روک پا نہیں رہی کہ یہ کیا سوچتی ہے۔ وہاں میں اسے روزانہ کھانا جلا کے دیتی ہوں، روٹی جلا کے دیتی ہوں، کبھی کھانا پکاتی ہوں کبھی نہیں پکاتی، میں سوئی ہوتی ہوں تو یہ مجھے کبھی جگایا بھی نہیں کرتا، یہ جو کچھ ملتا ہے کھا کے آ جایا کرتا ہے، یہ یہاں پہ بھی پس رہا ہے، میں بھی اسے صحیح سے ظلم زیادتی ڈھائے جا رہی ہوں، یہ تو دونوں کی آڑ کے اندر یہ پسا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے اس بیچارے کا۔ یہ دیکھ کے اتنی ٹینشن اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اسی طرح یہ واپس بجائے کہ کچھ خریدنے کے، یہ واپس گھر کی طرف پلٹ آتی ہے، اور گھر میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ کے اتنا روتی ہے کہ جلدی سے کسے پتہ ہوتا ہے کہ اب عمر کے آنے کا ٹائم ہے، اپنے آنسو کو سمیٹ کر کے اس کے لیے وہ کھانا بناتی ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ آفٹر 3 ایئرز کے بعد یہ وہ اس کی پسندیدہ کھانا بنا رہی ہے۔ جب عمر گھر واپس آتا ہے نا، تو یہ اپنے آپ کو بڑے طریقے سے، اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے یہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو عمر جب کھانے میں بیٹھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میں نے تو ہاتھ نہیں دھوئے، اس سے پہلے اسے فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے تو شہزادی کو پیسے ہی نہیں دیے۔ اب جب ہاتھ دھونے سے پہلے وہ شہزادی کو بلاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں جو تمہیں دینے تھے، میں نے مجھے تو یاد ہی بھول گیا۔ اب جیسے اس کو ہاتھ میں پیسے پکڑاتا ہے تو شہزادی اسے گلے لپٹ جاتی ہے، اتنا روتی ہے کہ کہا پگلی تمہیں کیا ہوا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے، اور چاہیے تو میں اور لا دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف آپ چاہیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بس میں نادانی کے اندر آ کے بہت بڑی غلطی کر رہی تھی، میں صرف یہی اپنے دماغ کے اندر سوچتی تھی کہ میں آپ سے کیسے نجات پاؤں، میں آپ سے کیسے طلاق لے لوں، ڈیورس لے لوں، میں صرف یہی سوچتی تھی۔ آج مجھے آپ کی فیلنگ کا اور آپ کے اس کام جو کر رہے تھے نا، میں نے آپ کو دیکھا، آج مجھے میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں بھی یہاں ظلم کرتی ہوں، وہاں اس پہ دنیا ظلم کرتی ہے۔ تو وہ ساتھ لپٹ گئی، تو کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی میں اور کیسا انسان ملتا مجھے آگے، میں تو پاگل تھی۔
بس مجھے آپ چاہیے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کو ہم مطلب کہ ہماری سسٹرز ہوتی ہیں، ہماری کچھ بہنیں ہیں، جس طرح ان کو ہم جب گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، تو ان کو کچھ باتوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ انہیں ماں کو، باپ کو یہ چیز اویئرنیس کروا دینی چاہیے کہ بیٹے جو اصلی گھر ہے وہ تمہارا وہی ہے جہاں تم جا رہی ہو۔ جس طرح یہاں پہ تمہاری والدہ ہے، وہیں پہ بھی ایک تمہاری والدہ ہے جو نئی بنی ہے، اس کو بھی ماں سمجھ کے رہنا ہے، تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم وہاں پہ جا کے ندانی پیدا کرو چیزوں کے ساتھ، یعنی تم وہاں پہ جا کے یعنی لڑائیاں جھگڑے بکھیڑا کھڑا کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر زندگی کو ڈرائیو کرنا ہے نا، تو بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتے وقت یہی کہنا اور کہنا بھی چاہیے کہ بیٹے اب اصلی گھر تمہارا وہی ہے۔ اگر تمہارا خاوند، تمہارا ہسبینڈ اگر تمہیں اجازت دے میرے گھر آنے کی تو موسٹ ویلکم، 100 مرتبہ آؤ بیٹا۔ اگر وہ کبھی بھی اجازت نہ دے تو مت آؤ۔ اصلی